آبو گلے انبیاء جانو دل اسفنا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی غلامی کا شکر کیجیے اور شریف پڑھیے اللہم صل علی سیدنا وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام انجمن خدام ملت کے بینر تلے آپ کا خادم علامہ ربانی فیضی ہے اور محبت ہے فکر اخلاص و محبت مجمع محاسن مداح رسول اکرم شمشیر بھائی رضوان احمد صاحب کی کہ جن کے پریسر سے اس ہما کے دور میں بھی آپ کے خادم کو آپ کے روبرو لا کھڑا کیا ہے۔ اللہ پاک ان کی محبت کو سلام رکھے۔ دیکھیے آپ جب آ گئے ہیں آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو نہیں آنا تھا وہ تو نہیں آئے، ہے کہ نہیں؟ جن کو نہیں آنا تھا وہ نہیں آئے، یا جن کو آنا تھا دیکھ داکھ کے جانا تھا وہ لوگ دیکھ داکھ کے چلے گئے۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرا یقین کہتا ہے کہ سب لوگ محبت اور عقیدت میں بیٹھے ہیں، بیٹھے نا؟ تو اب جب تھوڑی دیر بیٹھے اور میرے بعد شاید مختصر وقت میں پروگرام جو ہے ختم بھی ہو جائے گا، تو ایک بیداری کا ماحول بنائیے۔ کلکتہ سے اپنی مشقتیں جھیل کر جب میں آپ تک آیا ہوں تو اس کا صلہ ملنا چاہیے، ہے نا؟ ایک ماحول بنائیے اور ایک مزاج بنائیے۔ بہت زیادہ وقت میں آپ کو نہیں، انشاءاللہ 25 سے 30 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، چونکہ اس کے آگے بھی جو ہے ہمارا معاملہ ہے، رضوان بھائی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ 4 مسئلے سے میں اپنے آپ کو شروع کرتا ہوں۔ شاعر نے لکھا ہے کہ یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے، یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے انہی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے انہی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اور خدا کرے کہ وہاں جا کے میری جان نکلے، خدا کرے کہ وہاں جا کے میری جان نکلے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ خدا کرے کہ وہاں جا کے میری جان نکلے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ اور ایسی تمنا ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، اور میرے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں مزاج دیا ہے۔ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بڑے دو جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ دیکھیے رضوان بھائی بہت پریشر ڈال رہے تھے کہ آپ پبلک مت دیکھیے گا، اپنے رنگ میں بولیے گا، مگر آپ سمرتھن نہیں کیجیے گا تو معافی چاہوں گا کہ میں نہیں بول پاؤں گا، اس لیے بیداری کا ثبوت دیجیے نا، محبت سے کہیے نا یا رسول اللہ، خوب یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ میں نے ابھی مختصر سے گفتگو علامہ امام حسین صاحب کی سنی ہے، محبت رسول اور عشق رسول کا جو یہ جام پھیلا رہے تھے۔ شاعر نے لکھا ہے کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ اور یقیناً یا رسول اللہ کے نعرے سے ہی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ یہ صرف شعر نہیں ہے، بالکل عام فہم زبان میں آپ کو سمجھا کے جاؤں گا کہ ہاں ہاں یا رسول اللہ کے نعرے سے ہی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اس سے پہلے چند باتیں آپ جان لیں۔ ابھی جلوس محمدی کا یہ موسم چل رہا ہے، میلاد النبی کا موسم چل رہا ہے۔ آپ نے میلاد النبی کا جشن منایا ہے، خوشیاں منائی ہے، آپ نے گھروں کو چراغاں کیا ہے، گلی کوچوں کو سجایا ہے، اتنے بڑے ادارے میں اتنا بڑا پروگرام کا آپ نے اہتمام کیا ہے، جہاں کچھ لوگ خوشیاں منانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ نبی کے عشق کا اظہار کرنے میں لگے ہیں۔ وہی صرف آپ کے دربھنگہ میں نہیں، پوری دنیا میں
بہت سارے لوگ اس کوشش میں بھی لگے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے، ان چیزوں کو روک دیا جائے. اور ایک مشاہدہ میں اپنا بتاؤں، ابھی پچھلے 26 تاریخ کو میں عمرہ شریف سے واپس آیا. مدینہ شریف جب میں پہنچا، اب تک تو صرف ویڈیو میں دیکھتا تھا، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مکہ شریف، مدینہ شریف میں خاص طور پہ لال دوپٹہ والے لوگ گھومتے رہتے ہیں. جو کوئی عاشق رسول درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، نبی کے روضے کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ویڈیو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ میں نے دیکھا ہے امام حسین بھائی، وہاں پہ نہیں بھی تو ہزاروں ایسے لوگوں کو لوگوں نے وہاں پہ کھڑا کیا ہے. ایک دو نہیں، ہزاروں لوگوں کو کھڑا کیا ہے، اور اس کو اس بات کی تنخواہ دیتے ہیں کہ تم یہاں سلام پڑھنے والے کو روکو، ہم تمہیں تنخواہ دیں گے. تم یہاں درود پڑھنے والے کو روکو، ہم تجھے تنخواہ دیں گے. مگر جب میں وہاں پہنچا تو سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یا الہی، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد. الہی نکلے یہ نجدی والا مدینے سے. اور تب میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو گستاخان رسول یہاں پہ اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں تو کوئی ہمارا یار و مددگار وہی ہے، مگر میرے امام نے برسوں پہلے ہمیں پڑھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ مٹ گئے، مٹتے ہو، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یا رسول اللہ، یہ 500 کا، یہ 1000 کا، یہ لاکھوں لوگوں کو کھڑا کرتے، تب بھی اگر سارا زمانہ مل کر ذکر رسول کو، عشق رسول کو، محبت رسول کو ختم کرنا چاہے تو سنو دربار والوں، زمانہ تو ختم ہو سکتا ہے، ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتا ہے، میلاد مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ، تذکرہ مصطفیٰ، مصطفیٰ کے ذکر کو بلند و بالا مفتی عبدالغفار صاحب نے نہیں کیا ہے، مولانا ابوالحسن آدم نے نہیں کیا ہے، علامہ امام حسین کی تقریر کا یہ نتیجہ نہیں ہے. آؤ قرآن پڑھو، قرآن کا واقعی جو اعلان کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. جب تک خدا کی خدائی باقی رہے گی زمانے میں ذکر مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ بے کے شک، نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. علماء کرام سے میں صرف دعائیں چاہوں گا، میں ایک بار بھی نہیں کہوں گا کہ حضرت میرا جملہ نوٹ کیجئے یا حضرت توجہ چاہوں گا. بس میری حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام کی بنی بنائی سڑکوں پہ اپنی سواری دوڑانے کی کوشش کروں گا. علماء کرام دعاؤں سے نواز دے میرے لیے کافی ہے، مگر آپ کو میرے ساتھ مل کر بولنا ہوگا. بولیے گا یا نہیں؟ محبت سے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. میں آپ کو سمجھا دوں. ایک مسئلہ میں آپ کو اور سمجھا دوں. یا رسول اللہ کا یہ نعرہ لگا، شورا آتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہیے یا رسول اللہ، علماء آتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہیے یا رسول اللہ. سب لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ لگواتے ہیں. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنی مولوی لوگ صرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگواتے ہیں. بہت سارے حضرات کے ذہن میں، خاص طور پر بھی میں نے دیکھا اس دور میں جو لوگ زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی آئی پی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہٹلر سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے ذہن میں تو یہ سب الجھن لگتا ہے. جبکہ میرے امام نے فرمایا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہی ایمان کی اصل ہے. آواز تو کھینچ رہی ہے، اس کو کم کر دیجیے، باقی سب آپ کا ٹھیک ہے. اچھا ہے ماشاءاللہ، چونکہ ابھی کنٹینیو سب لوگ مسلسل بیزی ہے، ایک رات میں کئی تقریریں کرنی پڑتی ہے، پھر سفر کرنا پڑتا ہے، نہ کھانے کا ٹھکانا نہ پینے کا ٹھکانا، اس لیے سب لوگ بہت اچھا سسٹم ہے آپ کا. صرف آواز جو کھینچ رہی ہے اس کو آپ ختم کر دیجیے. محبت سے کہیے یا رسول اللہ. مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں. پہلے مولانا حسین صاحب، ہم لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں اور میں نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہی ہمارا بیڑا پار ہے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہی
ہمارا بیڑا پار ہوگا. مگر کچھ جماعتیں ایسی بھی گھوم رہی ہے جن کا پورا فوکس اس بات پہ ہے اور وہ پوری زور اس بات پہ لگائے ہوئے کہ صرف اللہ اللہ کرو تو بیڑا پار ہوگا. اب بیچاری پبلک عام قوم آدمی بہت پریشان ہے, ٹینشن میں, ان کو الجھن ہو رہا ہے. یہ مولوی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کہو تو بیڑا پار ہوگا, یہ مولوی کہتا ہے کہ اللہ اللہ کہو تو بیڑا پار ہوگا. سیدھی سادھی بات عام فہم زبان میں, قرآن و حدیث کو ابھی رہنے دیجیے. اور یہ جلوس محمدی, جشن عید میلاد النبی, چراغاں کرنا, خوشیاں منانا, آپ نے علماء سے سنا ہوگا اور سنتے رہیے گا, یہ سب شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ قرآن پر عمل کرنا ہے, اللہ اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا ہے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا, زور سے بولو نا, جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا. ایک نہ ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے, جانا یا نہیں جانا, جانا ہے. جو بھی آیا ہے وہ جائے گا. دنیا میں امام حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہے, مفتی عبدالغفار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہے, بھیا رضوان سب کو ڈھو رہے ہیں کہ چلو ہم جنتی ہیں میرے ساتھ آؤ. سب کے اپنے اپنے معاملات ہیں. اور کچھ آپ کے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہیں گے ادھر آؤ اللہ اللہ کرو ہم جنتی ہیں ہمارے راستے جاؤ. ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں, جہاں نہ مولانا امام حسین آپ کے ساتھ جائیں گے, نہ مفتی عبدالغفار آپ کے ساتھ جائیں گے, نہ کوئی دوسرا ملا آپ کے ساتھ جائے گا, وہاں آپ کو طبع تنہا جانا ہے. ہمیں اور آپ کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے, انتقال کر کے کہاں جانا ہے, سسرال, کہاں بولنا, کہاں جانا ہے, قبر میں, قبرستان, اپنی اپنی قبر میں جانا ہے مرنے کے بعد. بچہ کو بولے تو ادھر جائے گا. سسرال میں زندگی بنانے نے دیا تو مرنے کو سسرال میں بنا دیا. ہاں, تو مرنے کے بعد کہاں جانا, اپنی اپنی قبروں میں جانا. کسی کی قبر میں کوئی آج تک ساتھ میں گیا ہے؟ اگر کسی کا 16 سال کا بیٹا مر جائے تو پھر ماں کی حالت دیکھیے, سر کی بان ڈھوستی ہے, سینے پیٹ پہ ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا نہیں کرنے کو تیار ہے, اور کون سا ایسا اس سے اس وقت کام لے لیا جائے اور وہ کرنے کو تیار ہو جاتی جس سے اس کا بیٹا پھر سے دوبارہ زندہ ہو. مگر آج تک کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں گئی ہے کیا؟ آج تک کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں گیا ہے کیا؟ کوئی کسی کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا. قبر میں سب کو تنہا جانا ہے, اور جب سب لوگ قبر میں چھوڑ کے چلے آئیں گے تب تھوڑی دیر کے بعد ہماری قبر میں 2 اور آئیں گے. کون آئیں گے؟ منکر نکیر, منکر نکیر فرشتے آئیں گے. کہ حضرت بہت دن کے بعد آئے ہیں, آئیے آپ کی خدمت کرتے ہیں. فرشتے قبر میں آئیں گے آپ سے سوالات قبر کرنے کے لیے. اب دیکھیے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. وہاں پہ نہ مولانا امام حسین ہوں گے آپ کے ساتھ, نہ مفتی عبدالغفار صاحب ہوں گے, نہ ابوالحسنات صاحب ہوں گے, نہ خالد صاحب ہوں گے, اور نہ ان کے کٹب اللہ ہوں گے. کوئی کسی کے ساتھ قبر میں نہیں ہوگا. وہاں اب آپ کو اپنا فیصلہ خود بتانا ہے. قبر میں جائیں گے فرشتے, ہر مومن کی قبر میں آتے ہیں اور ہر انسان سے پہلا سوال ہوتا ہے من ربک. کیا سوال ہوتا ہے؟ من ربک, بتا تیرا رب کون ہے. اگر بندہ نیک ہوگا, مومن ہوگا, صالح ہوگا تو کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ, میرا رب اللہ. دس از رائٹ آنسر. یس, جواب صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے. اب لاؤ ان کٹب اللہ کو, ان عقل کے اندھوں کو کہو جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کرو تو بیڑا پار ہو جائے گا, اللہ اللہ کہو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ اللہ کی تسبیح پڑھو تو تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی. میں بھی مانتا ہوں یقیناً اللہ سب سے بڑا ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, یقیناً اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. مگر صرف یہ ٹھان لینا کہ اللہ اللہ ہی کرو گے تو بیڑا پار ہوگا. اگر ایسا ہوگا, فرشتے نے پوچھا من ربک, آپ نے کہا ربی اللہ, اب آپ کو جنتی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ اللہ کرو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, تو
اب قبر میں آ کر ہم نے کہہ دیا ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کیا آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا؟ کوئی مولوی مائکہ لال نے لکھ کے دے سکتا ہے کہ قبر میں صرف ربی اللہ کہہ دینے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، صرف اللہ اللہ کرنے سے نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہونا چاہیے۔ تو آئیے قبر میں پھر دوسرا سوال ہوگا، ماں دینوں کا کیا سوال ہوگا؟ بتا تیرا دین کیا ہے؟ بندہ اگر نیک ہوگا، مومن ہوگا، صالح ہوگا تو کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ صحیح جواب ہے یا غلط ہے؟ اچھا آپ کا بھیا یہ مسلمان بھی ہو گیا ہے، اللہ کا نام بھی لے لیا ہے، اب بیچارے کو جنت میں جانے دو، جائے گا؟ زور سے بولو جائے گا؟ تو وہ لوگ جو اللہ اللہ کی رٹ لگوانے کے چکر میں صرف لگے ہوئے ہیں، ان سے کہو کہ جب ہم نے اللہ کا نام لیا، اپنا دھرم اسلام بتایا، تو اب ہمیں جنت کی سند کیوں نہیں مل رہی ہے؟ تب مولانا امام حسین کہیں گے چلو صرف اللہ اللہ کرنے سے بیڑا پار نہیں ہوگا، آپ اللہ اللہ کرو گے، آپ سے دوسرا سوال ہوگا، آپ اسلام اسلام کرو گے، آپ سے تیسرا سوال ہوگا، مگر جو ہی فرشتے قبر میں پوچھیں گے ما کنت تقول انسان اعظم رجل، پتا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ ایک تو قبر میں ہم گئے، تھوڑی دیر کے بعد دو فرشتے آئے، مولانا صاحب تیسرا کون آیا ہے جس کے بارے میں فرشتے پوچھ رہے کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتا، کیا کہتا تھا؟ ایک ہوتا ہے کہتا تھا، ایک ہوتا ہے کہتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہے گا۔ یہ تینوں تین چیزیں، تینوں تین چیزیں آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں میں۔ کہتا تھا، کہتا ہے، کہے گا۔ فرشتے نے کیا پوچھا؟ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ وہ تیسرا کون ہوگا؟ مفتی عبدالغفار صاحب کہیں گے بابا وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے وہ نبی ہوں گے جن کے بارے میں ہمارے امام نے ہمیں پڑھایا ہے، سب سے اعلیٰ وہ اولاد ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولاد ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں بے رضا مستحدین جیسے ہے، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی ہماری قبر میں ہوگا۔ اب جس نے کبھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہی نہیں ہوگا، جس نے کبھی سرکار کی آمد مرحبا بولا نہیں ہوگا، جس نے کبھی دلدار کی آمد مرحبا کہا نہیں ہوگا، وہ کیسے جانے گا اور کیا کہے گا؟ مگر یاد رکھو انجمن حکام ملت کے بینر تلے سے جو جلوس محمدی میں نکلتا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا کی صدایں لگاتا ہے۔ قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول انسان اعظم رجل، تو کہوں گا کہ مسلمان کی اللہ کرنے والا سنی سے مسلمان کہے گا فرشتوں تم نہیں جانتے ہو یہ وہی نبی ہے جن کے جلوس میں ہم نکلتے تھے اور کہتے تھے سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، ھذا محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ سیرت النبی، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بندہ کہہ دے گا، صرف اتنا کہہ دے گا کہ سرکار کی آمد مرحبا، تو علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اس کا بیڑا پار ہوا۔ ھذا محمد رسول اللہ نابک ہے، عادت بنی رہے گی، زبان میں جڑا رہے گا، لگا رہے گا، تو قبر میں بھی دیکھو گے تو کہو گے کہ سرکار کی آمد مرحبا۔ اور میرا دعویٰ ہے جس مومن نے قبر میں سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگائے ہوئے
سنیے میاں، تو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہمارا بیڑا پار ہوا یا نہیں ہوا؟ اب جو ہی آپ کہیں گے نا حاضر محمد رسول اللہ، علماء بیٹھے، آپ نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ، آپ سے دوسرا سوال ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے کہا دینی الاسلام، آپ نے اس کا جواب دیا، آپ نے اس کا جواب دیا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر آپ سے تیسرا سوال ہوا یا نہیں؟ مگر جیسے ہی آپ نے کہا حاضر محمد رسول اللہ، اب آپ سے چوتھا سوال نہیں ہوگا، اب آپ کا بیڑا پار ہوگا، اب آپ کا فیصلہ ہوگا۔ غیب سے آواز آئے گی فرشتوں اب اس سے کچھ مت پوچھو، اسے اس کی قبر میں ایسے سلا دو نا جیسے بچہ ماں کی گود میں سلا۔ وہاں تک آپ کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا جہاں تک آپ کی نگاہیں کام کر سکتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں قبر میں ہی آپ کے جنت کی بہاریں لا دی جائے گی، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی، اور وہ چھوٹی سی قبر جو بہت کم محسوس ہو رہی تھی، کنجکٹر معلوم کر رہی تھی، یا رسول اللہ کے نعرے سے روشن و منور بھی ہوگی اور باہر سے نگاہ وہ کشادہ بھی ہوگی۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے میرا پار ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اب بتاؤ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے؟ اور جو یا رسول اللہ کے نعرے لگانے کو شرک و بدعت کہے اس کے ساتھ رہو گے کیا؟ ہرگز نہیں رہنا ہے۔ اب یہ جلوس محمدی کے بارے میں، عید میلاد النبی اور جشن آمد رسول کے حوالے سے جو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس میں سے چند موٹی موٹی باتیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، مگر آج کے ٹاپک کے حساب سے، جلسے کی مناسبت کے حساب سے کس نے کیا بیان کیا مجھے نہیں معلوم، میں چند موٹی موٹی باتیں صرف قرآن سے آپ کو سکھا دوں اور سنجیدگی کے ساتھ اسے آپ یاد کرنا چاہیے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے مومنو سنو، ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کیا؟ احسان کیا۔ اور جب کسی کے اوپر احسان ہوتا ہے تو ہر باشعور، ذی شعور، عقل مند، بدیمان اور جو احسان فراموش نہیں ہوتا ہے وہ اپنے محسن کے احسان کو ادا کرنا چاہتا ہے۔ چاہتا یا نہیں چاہتا ہے؟ چاہتا یا نہیں چاہتا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اے میرے اللہ، کس چیز کا احسان کیا تو نے؟ آسمان بنا کر مجھے دیا، آسمان کا شامشار، اس چیز کا احسان؟ جواب آتا ہے نہیں۔ زمین کا فرش بچھایا ہمارے لیے، اس چیز کا احسان؟ جواب آتا ہے نہیں۔ چاند و سورج کے قمقمے لگائے، روشنی لگائے، اس کا احسان؟ فرمایا گیا نہیں۔ اللہ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے یا نہیں؟ اور ہمارا ذکر قرآن میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر پیدا کیا، اللہ کا بڑا احسان ہے یا نہیں ہے؟ تو اے میرے مولا کیا اس چیز کا احسان؟ اللہ فرماتا ہے نہیں۔ تو احسان کس چیز کا اللہ کا ہم پر؟ قرآن شریف کی 6666 آیتوں کو پڑھیے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پلٹیے، پورے قرآن میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں انسان بنایا تو تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں آسمان و زمین دیا تو تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں اولاد دیا تو تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں مال و سر دیا تو تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں دنیا میں عزت و وقار دیا تو تم پر احسان کیا۔ کسی چیز پر اللہ نے ہم پر احسان نہیں جتایا، مگر جب 12 ربیع الاول کو آمنہ کی گود عبداللہ کے آدم میں آج سے 1400 سال پہلے ہماری بھلائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہمارے درمیان رسول ہاشمی کو پیدا فرمایا، تب اللہ نے فرمایا مومنو سنو، ہم نے تم پر سب سے بڑا یہ احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان تم میں سے ہی ایک رسول کو پیدا فرمایا۔ رسول اللہ کی پیدائش، میلاد النبی، میلاد النبی اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ کیا ہے؟ اچھا میلاد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں میلاد کے معنی ہوتا ہے پیدائش، عربی لفظ ہے، جنم دن اس کو کہیے، دوسری زبان میں، تیسری زبان میں برتھ ڈے کہیے،
تو میلاد النبی جو ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. یہ کس نے کہا؟ مفتی صاحب نے نہیں کہا، مولانا صاحب نے نہیں، امام صاحب نے، قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اس میں ایک رسول کو پیدا کیا. اور ابھی آپ نے کہا ہے کہ کسی کا احسان آپ کے اوپر ہو تو اپنے محسن کے احسان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہر بھلائی کا بدلہ، ہر احسان کا بدلہ احسان ہے. مگر ہم میں سے کوئی مائیکل ایسا ہے جو رب کے احسان کا بدلہ ادا کر سکے، رب کے احسان کا شکر سجا سکے؟ پوری زندگی اگر ہم اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہیے تو ہماری زندگی کم پڑ سکتی ہے، مگر اللہ کا احسان ادا نہیں ہو سکتا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے تو اس پر خوشیاں مناؤ. کیا کرو؟ کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ. کس چیز پر خوشی منانا ہے؟ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر. کس چیز پر؟ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر. خوشی منانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اب بتاؤ کہ 12 ربیع الاول کو ہم لوگ جو خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اگر واقعی 12 ربیع الاول کو ہمیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملی ہے تب تو خوشیاں منانا جائز ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے. اور اگر 12 ربیع الاول کو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہیں ملی ہے تو ہم بھی کہیں گے کہ خوشیاں منانا جائز نہیں ہے. تو اب آؤ خود قرآن ہی سے پوچھو. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہم جس نبی کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، جس نبی کی آمد کا ہم جشن مناتے ہیں، جس نبی کی آمد کا ہم جلوس نکالتے ہیں، وہ نبی اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ تو قرآن تمام کو اعلان کرتا ہے اس نبی کی رحمت کی بات کرتے ہو دربندہ والوں، وہ تو ایسا رحمت والا نبی ہے کہ صرف کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک خاندان کے لیے نہیں، کسی ایک نبی کے لیے نہیں. قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. بے شک تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. ہمارے نبی ہمارے لیے رحمت ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے. جس کا نبی رحمت نہیں ہے وہ یقیناً خوشیاں نہیں منائے. جس کا نبی رحمت نہیں ہے اسے خوشیاں منانے کی اجازت نہیں ہے. مگر جس کا نبی رحمت ہے، قرآن نے کہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فبذالک فلیفرحوا. کیا کرو؟ بولیے نا زور سے، کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ. تو آپ کو کہتے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ خوشی منانے کے لیے ہم جلوس ہی نکالیں گے، سڑکوں کو جام کریں گے، بھیڑ بھاڑ لگائیں گے؟ ایسا ضروری ہے کیا؟ تو یہ بھی مسئلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. ابھی تک میں نے دورے کی کوئی بات کی ہے کیا؟ نہیں. یہ بھی مسئلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. مولانا امام حسین صاحب سے پوچھیے، مولانا بتائیں گے قرآن میں لکھا ہوا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمت کا کیا کرو؟ ماشاءاللہ مدرسہ کے سیر میں رہتے، علماء کی صحبت میں رہتے تو آپ کو تو معلوم رہے گا ہی. اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. اچھا ایک بات بتائیے، چرچا کو دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ پرچار. چرچا ہی کو دوسرے لفظ میں کیا کہتے ہیں؟ پرچار. اور چرچا ہی کو تیسرے لفظ میں کیا کہتے ہیں؟ ایڈورٹائز. کیا کہتے ہیں؟ ایڈورٹائز. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، پرچار کرو، ایڈورٹائز کرو. دنیا کا انٹرنیشنل قانون ہے کہ جب کسی کو کسی چیز کا پرچار کرنا ہوتا ہے، چرچا کرنا ہوتا ہے، ایڈورٹائز کرنا ہوتا ہے تو وہ جنگل میں جاتا ہے یا سڑکوں پہ جاتا ہے؟
सड़कों पर किसी कंपनी का कोई सामान लॉन्च होता है और अगर उसे उसका प्रचार करना होता है या उसका चर्चा करना होता है तो वो कहाँ जाता है? सड़कों पे जाता है। कोई पागल का बच्चा आज तक प्रचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए कब्रिस्तान गया है क्या? घर के छत पे बैठा है क्या? अपने घर के बरामदे में बैठा है क्या? घर के आंगन में बैठा है क्या? कंपनी वाले के पास बड़ा बड़ा हॉल होता है उसकी कंपनी में, मगर क्या कोई अपना प्रोडक्ट प्रचार करने के लिए सिर्फ कंपनी के अंदर में नारा लगाता है क्या? नहीं लगाता। हमारे अक्ल के अंदर जब दुनिया की किसी चीज का प्रचार करना होता है तो हम सड़कों पे निकलते हैं और को तो हमें अल्लाह की वो नेमत मिली है, अल्लाह का वो इनाम मिला है, अल्लाह का वो फजल मिला है कि इसी फजल के सदक़े में अल्लाह ने हमें ज़मीन अता किया है, इसी के सदक़े में अल्लाह ने हमें आसमान अता किया है, इसी के सदक़े में चांद सूरज मिला है और इसी के सदक़े में हम यहाँ भी कामयाब है और कल वहाँ भी कामयाब होते नजर आएंगे। तो जो हम निकलते हैं शीश को पिटादाई करते हैं बल्कि कुरान पर अमल करते हुए नजर आते हैं। हम अपने रब की नेमत नहीं, नेमत उस्मा का चर्चा करने के लिए दरबार की सड़कों पर करते नजर आते हैं। अब बोलो कुरान से साबित हुआ या नहीं हुआ? अब आप लोग बताइए जुलूस मोहम्मदी खूब धूमधाम से और भी निकालिए गए या नहीं? और ये सबसे बस की बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है जो करने दो, नहीं, ये जिसके मुकद्दर में होता है वही करता है। बेशक बेशक। पूछ लीजिए मौलाना बैठे मिसबाही आली में, बगैर तौफीक इलाही के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बेशक बेशक। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा मस्जिद के दरवाजा पे खड़ा रहता है, उसके सामने एक नमाजी अंदर नमाज पढ़ने जाता है, मगर ये मर्दुमरी आ गया, मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहेगा, दम पास्टिंग करता रहेगा, वहाँ पे बाइक लगा के खैनी बनाएगा, चाय पिएगा, मगर अंदर नहीं जाएगा और वो समझता है कि हम वीआईपी है, हम अपने आप को हेडकर समझते हैं, काबिल हम बहुत बड़े। नहीं, उससे अपने मुकद्दर पे रोना चाहिए, अपने मुसीबत से आंसू आना चाहिए। दरवाजे पे खड़ा है मस्जिद के, मगर तेरा तुझसे कितना नाराज है कि अंदर आने की तुझे तौफीक नहीं मिली। और याद रखो बगैर तौफीक इलाही के कोई छोटी सी छोटी भी नेकी नहीं कर सकता। तो हम जो जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं ये मौलवी लोग के कहने पे नहीं निकालते हैं मियाँ, अल्लाह की तौफीक से निकालते हैं, अल्लाह के फजल से निकालते हैं, अल्लाह के करम से निकालते हैं। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें अपने नबी की मिलाद करने वाला बनाया है, मिलाद को रोकने वाला नहीं है, मिलाद करने वाले हैं, नबी की मिलाद रोकने वाले नहीं है। हम नबी की आमद का चर्चा करने वाले हैं, हम इसको बंद करने वाले नहीं है। और हम सुन्नी मुसलमान इसी चीज पर फख्र करते हैं और आला हज़रत की ज़बान में कहते हैं अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा ना, मामलात अच्छे नहीं, हालात अच्छे नहीं। कैसा एहतियात भैया, कैसा एहतियात? और मोहब्बत रसूल इश्क़ रसूल के बारे में कंप्रोमाइज करते हो। मेरे इमाम ने फरमाया है दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मोहब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदियों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर कभी हयात बाकी रही, इंशाअल्लाह मौका मिला आप लोगों की मोहब्बत से शादी को वापस। 1 बज गया है, आने के टाइम में 5 घंटा मुझे लगा इस जमाने में, बल्कि 5 नहीं, मैं 11 बजे पहुंचा और 4 बजे पटना उतरा, 4 बजे पटना उतरा, 11 बजे पहुंचा, 6 साढ़े 6 घंटा हो गया। और अभी 5:30 बजे सुबह मेरी ट्रेन है, टिकट कसमान भाई के पास रखा हुआ है।
अगर कोई मामला होगा तो मैं आगे फिर जाऊंगा। जैसे आपके यहाँ मैंने सबको छोड़ के आया है, वैसे इसको भी छोड़ के आपको किसी और से जाने दीजिए, तो आपकी करम फरमाई होगी। आप हमारे दोस्त हैं, इंशाअल्लाह कभी भी याद कीजिएगा, आपका खादिम आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहेगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला हम तमाम लोगों को आशिक रसूल बना कर रखे और इश्क रसूल में ही मरना जीना नसीब फरमाए। बोलो ना आमीन। और मोहब्बत से बोलो ना आमीन। हाँ, तो ये सारे मसले हल हो गए और ये सब बात आप लोग जानते हैं। मैंने सिर्फ आपकी याद दहानी की है। अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब जैसी शख्सियत, मौलाना अबुल हसन